السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ زون۔ میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو جشن آزادی مبارک۔ اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایز یوزول ون اینڈ اونلی مبشر لقمان اور گوہر بٹ۔ ویلکم ٹو دی شو سر۔ السلام علیکم جی، تھینک یو میجر صاحب کا میجر سب کو سر جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے اور ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے وطن کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار رہیں۔ مبشر صاحب، بات یہ ہے جی کہ آزادی تو ان لوگوں سے پوچھے جن کو اپنا ملک نہیں ہے۔ فلسطین میں جا کے پوچھیں، غازہ میں پوچھیں، کشمیر میں پوچھ لیں، اور جگہوں پہ پوچھیں۔ جن کو اپنا ملک ہو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اس نعمت کو قائم و دائم رکھے، ہماری خوشیاں اس سے۔ بٹ صاحب کو تو 2 دن منانا پڑیں گی آزادی، ہاں، 14 کو بھی اور 15 اور کو بھی۔ 15 پابی شیوانگی کی وجہ سے۔ شیوانگی وہ تو بیچارے آزادگی نہیں، وہ تو اپنا یہ برسی مناتے ہیں۔ اچھا، شیوانگی کی تو برسی منائیں گے بٹ صاحب 15 کو 15۔ نہیں یار، وہ پھر یہ منانی تھی، پھر 10 مئی نو مناواں گے نا، 9 بلکہ 6 مئی نو، سوری۔ ویسے میں آپ کو ایک بات ہوں کہ 15 کو بھی ہمیں یوم آزادی منانا چاہیے ایک اور طریقے سے۔ اچھا 15 کو ہم بڑی بے دردی سے ہم پاکستان کے جھنڈوں کو 14 اگست پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں، اور جہاں پہ کوئی دیکھے کہ جھنڈا سڑک پہ گرا ہوا ہے، زمین پہ گرا ہوا ہے، کو پھٹا ہوا ہے، تو اس کو ہم جمع کریں اور اپنے پرچم کی بے حرمتی ہونے سے ہم اس کو بچائیں۔ ٹھیک بات ہے، یہ بات درست۔ بٹ صاحب کیسے بچپن میں کیسے مناتے تھے وہ جھنڈیاں خود دھاگے کے اوپر لگا کے؟ نہیں، بڑا شوق سی بٹ کے بچپن میں تو محمد بن قاسم کا وہ یوم آزادی تھا، یہ اللہ نہیں تھا۔ بٹ صاحب بتائیں ذرا۔ کیڑا بچپن، اچھا، کمال۔ نہیں ساڈا ویژولائز کریں چھوٹا جہا 5 سال کا بچہ تو ویژولائز کریں بٹ نو 1856 چ آیا سی یار ساڈے نا تنوں دساں سر ہن تے دیکھو وال بھی پورے آ گئے۔ ایک جڑا ساڈا ایک نا ایریا اتنے ظاہر جڑے جنرل سٹور ہوندے سن، انہوں نے رکھی ہوندیاں سن جھنڈیاں اور جڑا نا اپنا بیجز وغیرہ۔ ادو اس طرح دے بیج نہیں سن ہوندے، ادو ذرا سٹیکر ٹائپ ہوندے سن، ٹھیک ہے، اور وڈے جھنڈے تے ایک نا مقابلہ ہوندا سی محلے دے وچ کہ مطلب ہر ایک دی چھت اچھی نہیں سی ہوندی، کوئی سنگل سٹوری سن، کسی دا جے منڈا باہر چلا گیا کویت کو تے انہیں 3 سٹوریاں کر لیاں نے۔ بٹ جڑا ہے نا آسٹریلیا بھی اسٹیبلشمنٹ دا ہیگا سی۔ اچھا لیکن جیڑی دکان ہوندی سی انہوں سلوٹ مار دیندا سی، پوچھو کیوں؟ اتھے لکھیا جنرل سٹور تے بٹ نے سلوٹ مارتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیڑے لوگ بن جان اج ویسے ہن ڈیفرنٹ سٹور تے جدے تے لکھیا نا مشتاق کریانہ، انہوں فورن سلام کر۔ اچھا دن تو بٹ نو سلوٹ وج رہے۔ جیڑے لوگ من جان دے انہوں پتا ہے کہ میں جنرل سٹور میں کی کرنا تھا، لیکن میں ویسے دس رہا کہ وہ نا پھر ہوندا سی کہ وڈے تو وڈا جڑا نا ٹانگریاں جوڑ کے جڑی بسنتے گوڈیاں لٹن لی ہوندیاں سن نا، وہ جوڑ کے تے پھر جھنڈا اونچے تو اونچا لانا ہے۔ اے ایک جڑا نا بچپن تو لے کے مطلب جوانی دی کر ایک جوش رہا ہے کہ اسی اپنا جھنڈا جڑا چھت تے اونچے تو اونچا لانا تے اے اس طرح ساڈی پسند ہوندی سی۔ آزادی بڑی نعمت ہے، سوری جشن آزادی ہوندی سی، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آزادی کو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے ایک بات کا ہمیشہ دکھ رہے گا، یعنی ہمارے سارے گلوکاروں کے اوپر بھی اور سارے لوگوں کے اوپر بھی، کہ آج بھی اگر ہم کتنے گانے بنتے ہیں اور سارے کہتے ہیں اتنے ہٹ گانے ہو گئے، کوئی ہٹ نہیں ہوتے۔ بات یہ ہے کہ اگر یوم شہداء منا رہے ہوں تو پھر اے راہ حق کے شہیدوں جو ہے نا وہی لوگوں کو موو کرتا ہے، یا پھر کوئی 50 سال پرانا دل پاکستان جو ہے اسی کی بیٹ پہ لوگ جو ہیں وہ اپنا پتر ہٹاتے نہیں وکتے، پتر ہٹاتے نہیں وکتے۔ تو میرا ہوتا ہے کہ ہم پچھلے 50 سال میں ایکچولی اچھے ترانے اور قومی ترانے ہم نہیں جنریٹ کر سکے، حالانکہ اس پہ لوگوں نے بڑے پیسے کمائے ہیں اور بڑے پیسے لگائی بھی ہیں، بٹ سیریس ایفرٹ نیڈس ٹو بی میڈ، تاکہ یہ فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے ایک ترانہ جو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ شہداء تو بہت بڑی ان کا تو رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بنایا ہوا ہے۔ غازیوں کا بہت بڑا رتبہ ہے، دیکھیں کتنے پیغمبر آپ کے غازی تھے۔ تو ہم نے 10 مئی کا جو ابھی یہ بات کر رہے تھے آن اے سیریس نوٹ، 10 مئی پہ جس طرح 4 گھنٹے کے اندر ہم اپنے سے 11 گنا بڑے دشمن کی کمر توڑی ہے اور غازی رہے ہیں ہم الحمدللہ، یہ کچھ چھوٹی اچیومنٹ تو نہیں ہے۔ یہ جو ہے ملکہ ترنم نور جہان، مہدی حسن، امانت علی، اے وطن پیارے وطن، شوکت علی،
ان سب کو کیا کوئی اسائن کیا گیا تھا یا انہوں نے بھی اپنی مرضی سے کیا تھا؟ آج کیوں نہیں جذبہ نہیں سر، اب وہ جذبہ، سچی بات یہ ہے وہ جذبہ نہیں. اب عاطف اسلم جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جی انڈیا میں جا کے مجھے جو نئی شمع لبی ہیں نا کمال نے. اب ہمارا جو ہے وہ کیا نام وہ خان صاحب کی فتح علی خان دا جڑا راحت فتح علی خان، وہ بھائی صاحب جڑے نے ایتھے جنگ ہو رہی ہو جا کے دبئی لک جاندہ، ٹھیک ہے، کہ میں نے کہہ نہ دے کہ انڈیا کے خلاف کو بیان ہی دے دے پھڑ کے. تو یہ اب وہ جذبہ نہیں رہا، یہ کمرشل ہوگی ہر چیز، اور کمرشل ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ چل رہا ہے. تانے بانے ہیں. لیکن اس میں جو ہے نا ساحر علی بگا جو ہے اس نے کنزیکٹیو اور اپنے بچے سے اس نے وہ گوا دیا. اب ساحر علی بگا جو ہے، اور پھر اب آپ یہ دیکھیں نا کنزیکٹیو ترانے اور واگا بارڈر جائیں صرف اس کے ترانے. جی بالکل، ساحر علی بگا کی جو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، مگر ساحر علی بگا اسی وجہ سے تو پھر آج ان سے آگے بھی ہے نا. اس کے بلینز میں میں دیکھ رہا تھا ٹک ٹاک کے اوپر وہ بلینز ہی چودہ جڑے نا وہ ترانے گائے جا رہے ہیں. یار ساحر علی بگا جو ہے نا وہ اس جیسا ٹیلنٹ تو انڈیا میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایک بہت میں بات کر رہا ہوں ایک حص کی، آپ بات کریں ٹیلنٹ کی، میں بات کر رہا ہوں ایک حص کی کہ یار ضروری نہیں کہ میں سریلا ہوں لیکن مجھے پاکستان کے لیے مجھے کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلے میں گانا نہیں گا سکتا، میں سائیکل چلا سکتا ہوں پورے لاہور کے اوپر، یعنی اپنا جھنڈا پکڑ کے میں کوئی تو ایسا سمبولزم کروں کہ جو سائلنسر نکال کر موٹر سائیکل پہ لوگوں کی نیند حرام کرنا اور باجے پھاڑنا اس سے بہتر کام ہو. ایسا تو کرنا چاہیے نا کچھ ہمیں. آزادی کے بعد پھر اس کا تحفظ بھی کرنا پڑتا. ظاہر ہے تحفظ کیا ہے بچے تحفظ پھر ہاں ہوا کیوں نہیں ہوا سر؟ ہویا نہیں. دیکھیں میں آپ کے ساتھ یہ پچھلے سال ہویا ہے، وہ آئے تو ساری آزادی کھونی سن نا. دیکھیں ایک بات موشے صاحب میں ذرا تھوڑا جا دسنا چاہنا کہ ہمارا جو ملک ہے نا سر، یہ انڈیا نے ڈے فرسٹ سے کبھی قبول ہی نہیں کیا. تو ہمارا جو مشرقی نیبر ہے وہ ہمارا نمبر 1 دشمن ہے. ایک بات یہ سب سے بڑا بارڈر ہمارا اس کے ساتھ لگتا ہے. اس کے بعد جو ہمارا دوسرا بارڈر ہے جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے سر، وہ بھی ہمارا دشمن انڈیا نے بنا دیا پکڑ کے. ویسے ڈے فرسٹ سے افغانستان واحد ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں سائیڈ پہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے تو ہمیں مسلسل ہم جو سیکیورٹی اسٹیٹ بنے ہیں صرف اسی وجہ سے بنے ہیں نا، اس کی ہمیں اپنی آزادی کا وجہ تحفظ ہی کرنا ہے. ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان جو ہے جو اپنی آزادی مناتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ ڈگوسلا ہے. کیونکہ اس نے کس سے آزادی حاصل کی؟ پاکستان نے انڈیا سے آزادی حاصل کی. پاکستان جو بنا ہے وہ تو ہندوستان کے اندر سے اپنے آپ کو کاو آؤٹ کر کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں بٹ صاحب، انہوں نے کبھی ہماری سوورینٹی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور یہ آپ کو پاکستان میں نہیں نظر آئی. جیسے بنگلہ دیش جب بنا تو کبھی آپ کو پاکستانی نہیں سڑکوں پہ ملے گا جو کہے گا کہ جی ہمارے روٹھے ہوئے بھائی ہیں ایک دن ساتھ آ جائیں گے. ہم نے کہا نہیں، سوورن کنٹری ہے، ان کے ساتھ انہوں نے اپنا ملک بنایا، اللہ تعالیٰ ان کو، وہ ہمارے مسلم بھائی ہیں، اس سے زیادہ ہم نے نہیں کیا. اسی لیے آج بنگلہ دیش دوبارہ قریب ہے پاکستان. اچھا، جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پھر پنجاب کی بات ہوتی ہے، سندھ کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کی بات ہوتی ہے، KPK کی بات. کتنے پنجاب کے یونٹس بن جائیں گے، سندھ کے کتنے بن جائیں گے؟ معاملہ ٹھنڈا پہ گیا ہے، اس طرح ہی ہے. محسن نقوی صاحب نے بھی دوبارہ اسٹیٹمنٹ دیا. وہ مجھے ایک کلیگ ہیں، وہ انہوں نے لکھ ہی دیا تھا، انہوں نے کہا دوبارہ کبھی وہ ریپیٹ کرے تو میں سلوٹ کروں گا یہ گفتگو. اچھا، وہ معاملہ یہ ہے کہ جو پرپوزڈ ہے وہ تو اگر 31 ڈویژن ہے یا 32 ڈویژن ہے تو انہیں جڑا وہ کہتے ہیں جی صوبے بنا دیو، ٹھیک ہے. 29 ہے جتنے بھی ڈویژنز ہیں، مطلب ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں، یہ تجویز کیا گیا ہے یا ڈسکس ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد اس پر آپ نے دیکھا خاموشی چھا گئی ہے. نہ محسن نقوی صاحب بات کر رہے ہیں، نہ میاں عامر صاحب بات کر رہے ہیں، نہ علیم خان بات کر رہے ہیں. ہاں MKM دا کسی لئے پولی جی ٹول کی بجان دی کوشش کر دے، اس کی وجہ ہے کہ ان کا سروائیول اسی میں ہے کہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ابھی تھوڑا نیچے چلی گئی ہیں، اور اس کی وجہ جو ہے جو رد عمل آیا ہے جو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا اس طرح سے، وہ اس رد عمل چیزوں کو تھوڑا کول ڈاؤن کیا. اور میرا خیال یہ عقل مندی کا تقاضا ہے، کیونکہ دیکھیے صوبہ بنانا جو نا نعیم صاحب ایک مذاق نہیں ہوتا. یہ ایک پورا، یعنی آپ ایک نئی ڈویژن پیدا کر رہے ہیں اور اس ڈویژن نے تا قیامت رہنا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس کو بہت سوچ سمجھ کے چیزوں کو کرنے کی ضرورت ہے. ہیپ ہیسڈلی چیزوں کو کریں گے تو خراب ہو جائیں گی. لہٰذا اس پر پوری سوچ بچار کی ضرورت ہے، اس پر لمبی ڈسکشنز کی ضرورت ہے. اس میں آپ میں ڈسکس کر رہے ہیں
کوئی تھنک ٹینک ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی مذاکرے ہو رہے ہیں, اسمبلی میں ڈسکس ہوگا, تو اس کے بعد جا کے چیزیں کوئی شکل لیں گی. تو یہ ایک کہا جائے کہ 6 مہینے بن جائے, 3 مہینے بن جائے, تو میرا خیال یہ کوئی بندی نہیں سب ہے. سے زیادہ جو ہے نا وہ سنس سے ریزنمنٹ آئی ہے. آواز مجموعی طور پہ یہ آ رہی ہے کہ میرا جس ماں باپ سے 4 بچے نہیں پڑھ رہے ہو 31 بچے کنج پال لے. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ بلوچستان کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے. جو بٹ صاحب نے مجھے بتایا, کیونکہ یہ وہاں اتنا ابھی رہ کے آئے ہیں 1 مہینہ, تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ انڈر ٹون میں زیادہ ریزنٹمنٹ ہے, سن سے زیادہ ریزنٹمنٹ ہے. جو انہوں نے مجھے بتایا میں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس پہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جناب اس پہ کوئی کام نہیں رکا. اس پہ بیہائنڈ دا سینس بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے, اور انہوں نے 30 ستمبر اپنے لیے ایک ڈیڈ لائن بنائی ہوئی ہے کہ 30 ستمبر کے بعد اس کو کیسے رول آؤٹ کرنا ہے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کنفرنٹیشن میں نہیں پڑ رہی, وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس ٹائم پیریڈ میں وہ کیا لایا عمل اختیار کر سکتی ہیں جو ان کے بچاؤ کا. ایک بات. میں ایک جو اصولی بات ہے اس پہ میرا کوئی اختلاف نہیں, میں اسے مانتا ہوں کہ جناب جتنے زیادہ صوبے ہوں گے, جتنے زیادہ انتظامی یونٹ ہوں گے, اتنا بہتر انتظام ہوگا. لیکن اس کی جو ایک آرگیومنٹ ہے نا کاؤنٹر میں, وہ یہ ہے کہ یار آپ گورنر جنرل سے آپ شروع ہوئے ہیں. گورنر جنرل بھی آپ نے کر لیا, آپ نے پریزیڈینشل فارم بھی کر لیا, آپ نے پارلیمنٹری فارم بھی کر لیا, آپ نے ایک کانسٹیٹیوشن کر لیا, دوسرا بھی کر لیا, تیسرا بھی ہو گیا. نظام تو سارے آپ بنا چکے ہیں, تو سارے کے سارے الحمدللہ فیل ہو چکے. ایون ڈکٹیٹرشپ آپ کی فیل ہو گئی ہے, آپ کا اسلامی نظام آپ کا ضیاء الحق کا فیل ہو چکا ہے. تو نظام تو آپ نے چھوڑا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے, اصل پرابلم ہے کہ کون سے نظام کو آپ نے سانس دینا ہے کہ وہ چلتا رہے. دیکھیں میں ہمیشہ یہ بلیو کرتا ہوں, آپ بے شک 200 صوبے بنا دیں, اگر آپ نے ان کو بااختیار نہیں کرنا, اگر آپ نے ان کو ان کے اکنامک ڈیسیجنز نہیں لینے دینے, تو کیسے چلیں گے؟ پھر کئی صوبے ایسے ہیں کہ آپ لاہور میں تو آپ کو سیکٹری بھی اور فائنانس سیکٹری اور یہ بڑے مل جائیں گے. رجحان میں آپ کو کون ملے گا؟ وہاں کا لوکل جو ہے نا کہ جو فائنانس کا کام کرے گا, پلاننگ کا کام کرے گا, اور وہ ریونیو کلیکشن اس طرح سے کر سکے گا, تو پھر وہ ڈپینڈنٹ ہوں گے اور آپ کی فیڈریشن کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے. آپ کو چاہیے آپ 2 کام فوری طور پہ کر لیں اگر آپ ان سیاستدانوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں نہ زرداری صاحب ہو, نہ میاں صاحب ہو, نہ عمران خان صاحب ہو, نہ فضل الرحمان صاحب ہو, نہ اسفندیار ولی صاحب ہو, نہ گوہر بٹ ہو, نہ مبشر لقمان, کوئی بھی نہ ہو, تو آپ جینونلی اسٹرانگ لوکل باڈیز اس کو ایک تو امپلیمنٹ کر دیں اور اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کر دیں. 3 سال میں آپ کی نئی لیڈرشپ آنا شروع ہو جائے گی, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن جب تک آپ لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے کہ 6 بزنس مین کہیں کہ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو ہم اتنا پیسہ لگا دیں گے, 5 بزنس مین کہیں کہ آپ ادھر سے کر لیتے ہیں تو سٹیل کا کام شروع کر لیتے ہیں, ہم اس میں اتنا پیسہ لگا دیں گے, کوئی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دے, تو پھر یار ایک افراتفری کا ہی عالم رہنا. اور کتنی ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں اس ملک میں. آصف علی زرداری صاحب نے حسب معمول پھر جب ہی پا لی ہے. بٹ صاحب میری صلاح بات ہو سے آپ گئی ہے. ایگری کرتے ہیں لوکل باڈی سے؟ نہیں, میں تو لوکل گورنمنٹ سے ایگری کرتا ہوں. وہ ایک ہی لوکل بات باڈی ہے نا. نہیں, بڑا فرق ہے سر, کیا بڑا فرق, یار, بڑا فرق ہے سر. چلو یار لوکل باڈی بنائے نا, وہ کسی کام نہیں تھے. پرویز لائی نے لوکل باڈی بنائے سن, پرویز مشرف نے لوکل گورنمنٹ بنائے سن. لوکل گورنمنٹ دونوں زمین آسمان دا فرق. میں پرویز مشرف کی بات کر رہا ہوں جو اس کا کیا یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں صوبے, اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یونٹ جو ہیں وہ چھوٹے ہونے چاہیے, یہ بات درست ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں کے عوام چاہیں کہ وہاں یونٹ بن جائیں وہاں بنائیں, تھوپے نا. ہم نے 1 یونٹ بھی بنایا ہے سر پہلے, اور لوگوں اگر کو یاد نہیں رہتی گلنا, بالکل یاد, میں یاد دوانا چاہنا. اسی 1 یونٹ بھی بنا کے دیکھ لیا, ہوں اسی کہنے 32 صوبے بنانے ہیں, 32 یونٹ بنانے ہیں. تو سارے تجربے ناکام ہو رہے ہیں سر. وجہ کچھ اور ہے, میرا سچی خیال یہ ہے وجہ کچھ اور. ایک کام کر کے دیکھتے ہیں یار, یہ جو آئین ہے نا پاکستان کا, یہ متفقہ آئین ہے. کم از کم ہم نے یہی سنا ہے, پڑھا ہے, ہمیں یہی بتایا جاتا ہے. اور اس آئین کی ہوتے ہوئے کم از کم 2 مارشاء اللہ تو آئے ہیں. ایک جنرل ضیاء کا آیا تھا, ایک جنرل پرویز کا آیا تھا. اس کے باوجود گل آگے دوبارہ اسے آئین تے ہی آئی کہ اس کو بحال کیا جائے. ایک نے اسلامی نظام کے نام پہ حکومت کی, دوسرے نے کہا جی میں تے وہ کتے چکے آ گیا سی, میں ترکی کا نظام لے کے آؤں. ٹھیک ہے, اچھا
اس کے باوجود دونوں کہاں پہ آئے اینڈ پہ جا کے کہ آئین کے تحت الیکشن کرائیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں. میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر ہم اس آئین کے اوپر ایک بار یار 5 سال لئی کی ہوئے گا یار, مطلب کوئی تاڑے بہت مخالف آ جائے گا, کوئی فرق نہیں پہنتا. 5 سال 10 سال ایسے آئین تے مکمل عمل کر کے دیکھ لو یار, شاید کام ٹر پے. اسی کی کرنے ہیں, اسی اپنے مطلب دی شاید چکنے ہیں, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਿਹੜੀ ਮੁਖਾਲਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣੇ हैं. पिक एंड चूज ना करें, मेरा ये ذاتی ख्याल है. और अगली बात सुने, ये कह रहे हैं ना कि मतलब मैं इमरान खान का बड़ा नाकद हूँ सर, सीधी बात ये है, मुझे उसकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, लेकिन तरीके इंसाफ यार ये क्या हकीकत है. कोई कहे उसको खत्म कर दें, तो आपने पहले पीपल पार्टी खत्म करके देखी हो गई सी. आपने इवन जमात इस्लामी बैन हुई जनरल अयूब के दौर में, क्या हो गई थी खत्म. ठीक है, एमकेएम तो खैर किसी प्रॉपर तरीके में बैन नहीं की थी, नहीं की थी सी नून लीग. अच्छा, आप ये कर लिया था कि ये सारा कुछ हो गया था, नहीं हुआ. तो लोगों को अपनी लीडरशिप खुद चूज करने दें और चीजों को आगे बढ़ाएं. आसिफ जरदारी जो हैं और उन्होंने कोई सुलह शुलह कर लिया, और आसिफ जरदारी बिलावल बाप बेटा या आमने सामने? देखिए, मेरी बात से भट्ट साहब नहीं एग्री करते, वो उनका अपना गलते कर ला पहले पता लगे. मैं क्योंकि हमारी अभी बात हुई है ना पहले, ये गाड़ी में लड़ पड़े थे मेरे से, नहीं तेरी ऐसी तैसी. मैं कही यार अपना मेरी एक राय हैगी, एक इन्फॉर्मेशन हैगी, तुसी अपनी ते गल करो, मैं अपनी ते गल करांगा. वो तो शुक्र है मैंने गाड़ी मारनी थी कहीं पे अपना, जिस तरह से ये भड़क के लड़े हैं. बड़ी इंतशार अमेज राय थे दसो. मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगले 1-2 महीने में बिलावल भुट्टो जो है वो पॉलिटिक्स छोड़ के पाकिस्तान छोड़ देंगे. उनकी अपने वालिद से नहीं बन रही, उनकी अपनी फूफी से नहीं बन रही, उनकी अपनी बहन से नहीं बन रही, उनकी पार्टी में बहुत लोगों से नहीं बन रही. बिलावल भुट्टो जो है वो इंतशार की तरफ, कॉन्फ्रंटेशन की तरफ पीपल्स पार्टी को लेके जा रहे हैं. जरदारी साहब नहीं चाहते, वो मुफाहमत चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि बीच बचाव हो और उस तरह का रास्ता निकले. बहरहाल अब वो एक किस्म का आप समझे, द यंग ब्लड इज बिकम हॉट ब्लड एंड हॉट ब्लड इज इन मूड ऑफ कन्फ्रंटेशन. मैच्योरिटी का है? मैं ये तो नहीं कहूँगा इमेच्योर है, लेकिन वो हर एक की अपनी सोच, और हर एक कब्र का हाल तो मुर्दे को पता होता है, उसको पता है कि उसकी पार्टी कैसे चलनी है, कैसे नहीं चलनी. मैं तो उनको नहीं एडवाइस करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो उन्होंने कार्ड्स खेले हैं, स्पेशली एजेके इलेक्शंस में जाके, वो बेनज़ीर के बेटे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे. अब वो इस तरह के कार्ड्स खेलेंगे. इवन गिलगित में जाके उन्होंने अपनी तरफ से रिलीजियस कार्ड खेल दिया था. पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. ये चेयरमैन है. चलो, भुट्टो का नवासा गिव अप कर देगा? बिलावल ये इनकी खबर है, फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर ये इनकी प्राइम खबर मिनिस्टर है. नहीं है वो. अच्छा सुन लेना, उनके मुताबिक. अच्छा ये इनकी खबर है कि उनकी अपने बाप से नहीं बनती, उनकी बहन से नहीं बनती, उनकी पुप्पी से नहीं बनती. मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं, मैं इनकी खबर को शेयर नहीं कर सकता, इसलिए कि इनके अपने सोर्सेज हैं. मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जिस तरह शरीफ फैमिली के बारे में कहा जाता था कि गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, उसी तरह मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि यहाँ पर भी गुड कॉप बैड कॉप खेला जा रहा है. एक बात. दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो ये कहते हैं सियासत से आउट हो जाएंगे. मैं समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो सियासत से आउट नहीं हो, ना वो सियासत छोड़ के जाएंगे, ना वो मुल्क छोड़ के जाएंगे. हाँ, छुट्टियां गुजारने जा सकता है, ठीक है, जिस तरह हर कोई जाता है, वो भी चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे. तो ये नहीं है कि वो सियासत से आउट हो रहे हैं. तीसरी बात जो है वो ये है कि यानी पॉलिटिक्स एक ऐसा अमल होता है सर जो जिंदगी के बाद भी जारी रहता है. किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे. इस मुल्क के अंदर कुछ सियासतदान जो हैं वो अपनी जिंदगी में ऐसे मरहले पे पहुंच गए हैं जहां पर वो सियासत में रहें या ना रहें, दुनिया में रहें या ना रहें, लेकिन उनके नाम के ऊपर चीजें चलेगी. भुट्टो इस तरह हो गया, बेनजीर इस तरह हो गई. मियां नवाज शरीफ जो हैं आपने आउट करके देख लिया यार, वो वापस आया फिर छा गया. उसके नाम पे लोग भी आज भी लोग वोट करते हैं. अभी मियां साहब सियासत नहीं कर रहे हैं, वो तो इमरान के नाम पे करते हैं. हाँ, इमरान खान का नाम बिल्कुल ऐसे ही है. बिलावल भुट्टो जरदारी इनमें सबसे कम उम्र है, ठीक है, लेकिन मैं आपको अगेन फिर ये कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना, इन सब तो सियाना है. ये बात ज़हन में रखिएगा. एक पर्सनल गुफ्तगू ऐड कर लो बीच में, अरे जिसके आप भी गवाह और जिसका गौर भट्ट भी गवाह. हम 4-5 दोस्त नाजरीन को, परसों की बात है, हम 4-5-6 दोस्त जो थे, हम एक जगह पे इकट्ठे थे, और वहाँ हस्बे मामूल
جب کسی خاتون کا فون آتا ہے نئی منیب کو تو یہ فون سنتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، سیڑھیاں اترتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے. یہ 2-3 دفعہ ہمارے ساتھ کانوں پہ ہو چکا ہے. تو پرسوں بھی یہ کانے پہ غائب ہو ਤੁਸੀਂ گئے. 3 ਵਾਰੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 7-8 ਵਾਰੀ. ہاں ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ایون ہمارے دوست اور سہیل وڑائی جو ہے ان کا بھی یہی خیال ہے جو میرا خیال ہے. ہاں اور یہ وہ بھی ان کا agree وہ کرتے ٹھیک ہے کہ ان کا یہ خیال ہے لیکن میرا یہ ہیں. یہ خیال رائے بھی نہیں ہے. ہماری کسی انفارمیشن پہ بیس. اچھا آپ کی انفارمیشن ہوگی میری انفارمیشن سے ڈیفرنٹ ہے سر. میں تو چیلنج نہیں کر رہا. یہ انفارمیشن ہے وہ خواہش ہے. نہیں نہیں میں انفارمیشن بیس بات کر رہا اچھا ہوں. مجھے صاحب 27 سپتمبر جو ہے وہ کوئی احتجاج کی ڈیٹ دی ہے اور اس کے بعد اچانک ہی پارٹی کے اندر جو ہے نا وہ دست و گریباں آ گیا. سلمان اکرم راجہ پہ الزام لگ رہا ہے کروڑوں وہ کھا گیا, علی مین گنڈا پور نے 40 کروڑ دیتا وہ کتنے چلا گیا, مشال یوسف زئی الزام لگا رہی ہے, شانزے الزام لگا رہی. سلمان اکرم راجہ جو ہے نا وہ اس سے زیادہ میں نے اتنا اگریسو نہیں دیکھا ان کو ماضی میں کبھی. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا نا ایک ٹیکٹک ہے, جب بھی وہ کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اور آپ ان کی پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اس کے فوراً بعد وہ لڑائیاں شروع کر دیتی ہیں. وہ اپنی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کو یہ تسلی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنی توڑ پھوڑ ہے کہ ہمارے احتجاج کامیاب نہیں ہونا, تاکہ وہ لاسٹ منٹ تک ان کو روکے نہ یا ارینجمنٹس نہ کریں. جہاں تک انہوں نے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, ایون شہباز گل وغیرہ جو ہیں وہ افریدی وغیرہ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ساری, وہ یہ کر رہے ہیں کہ جتنی لمبی ڈیٹ کیوں دی. تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی نے بڑی عقل مندانہ بات کی ہے. وہ اتنی لمبی ڈیٹ دے کے اب بیچ میں کافی لوگوں کو بٹھانا چاہ رہے ہیں, بیٹھنا چاہ رہے ہیں, بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ یار کچھ گیو کچھ ٹیک, اور یہ وہ جو پالیٹکس میں ہوتا ہے آپ انگیج کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کال آف ہو جائے گا 27 کا جو ہے, یہ تقریباً آپ سمجھے 23-24 تک جا کے یہ کال آف ہو جائے گا اور یہ نہیں ہوگا. لیکن اس سے پہلے سہیل آفریدی جو ہیں وہ کافی چیزیں لوگوں سے ڈسکس کر چکے ہوں گے. جہاں تک سلمان اکرم راجہ کا تعلق ہے تو سلمان اکرم راجہ کو ہم سارے جانتے ہیں, لاری ہیں, ہی از این آنریبل مین, ہی از اے ویری کیپیبل لائر, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور مشال یوسف زئی کو تو میں جانتا بھی نہیں, اگر بشرا بیگم نہ ہوتی تو میں ان کو کبھی بھی نہ جانتا ہوتا, مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے نکلی, کہاں کس طرح اوپر آ گئی. اب انہوں نے ان کے اوپر الزام لگائے ہیں تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ پیکا ایکٹ پہ مشال یوسف زئی کو ذرا بک کرے نا, ان کے تو وہ تو وکیل ہیں, آدھے گھنٹے میں ہو جانا سب کچھ. یہ اگر انہوں نے نہ کیا تو لوگ سمجھیں گے ٹوپی ڈرامہ ہے, یا لوگ یہ بھی سمجھیں گے کہ یار دال میں کچھ کالا ہے, کچھ تو لیا ہے راجہ صاحب نے, تبھی تو یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں سر, باتیں کر کے پہلے دن غصے میں اور یہ وہ. بٹ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا پرابلم جو خود پی ٹی آئی والے ہیں. انہوں نے مجھے ایک دفعہ فلم سٹار شاہن نے ایک بات کہی, وہ بڑی کام کی بات تھی. اس نے کہا مبشر بھائی آج اتنا زمانہ ہو گیا ڈر والا کہ 9 فٹ دور والا جو ہے نا وہ تو عزت سے دیکھ لیتا ہے, جو 10 فٹ دور ہے نا وہ ذلیل کر دیتا ہے, یہ کوئی بات کر کے چلا جائے گا. ان کو کوئی نہیں ملتا نا لڑنے کے لیے تو یہ آپس میں لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ دیکھیں ان کا جو سپوکس پرسن ہے وہ کس طرح سے شہزاد اکبر اور شہباز گل کے پیچھے ہے. شہباز گل صاحب جو ہیں اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ان لوگوں کے پیچھے ہیں. ایک عجیب کھچڑی مچھڑی پکی ہوئی ہے. لیڈرشپ کا فقدان ہے یہ, یعنی کہ آپس میں سیاست شروع کر دی انہوں نے. نہیں لیڈرشپ کا فقدان نہیں ہے, یا یہ ڈرامہ. نہیں یہ ڈرامہ ڈرما بھی نہیں ہے, یہ لیڈرشپ کی ٹریننگ ہے. اچھا لیڈرشپ جیڑی عمران خان ہے نا سب تو بڑی, وہ کی کرتا سی, وہ کدی کسی نے تمیز نہ بولے اوئے اوئے آئی جی تجھے خود پھانسی دوں گا, اوئے داڑو, یہ گفتگو ہم نے سنی ہوئی ہے اور جلسوں میں سنی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ 2-3 روز پہلے ان کے ایک کارکن نے سیکیورٹی کے ایک اہلکار کے اوپر فائرنگ کی, جوابی فائرنگ میں مارا گیا. تو یہ کس کی ٹریننگ ہے سر؟ یہ عمران خان کی ٹریننگ ہے. وہ نوجوان تھا 22-23 سال کی عمر سی, جو انہوں پچھلے 10 سال تو سنایا سی, سکھایا سی, جو انہیں سنیا سی, وہ جناب لے کے پہنچ گیا لڑن دی. ٹھیک ہے, تو میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایکچولی ایک انتشاری پارٹی ہے, اور انتشاری پارٹی جو ہے وہ آپس میں بھی یہی کچھ کرے گی. جب یہ حکومت میں تھے سر, اس وقت عمران خان زندہ سلامت بار پرائم منسٹر, میلا بیبی اور میرا ہینڈسم جو ہے وہ موجود تھا نا, میرا کپتان موجود تھا سر, یہ نہیں سی لڑ دے. شہباز گل اور فواد چودھری کی دوجے نہ اٹ کھڑکے دا ویر سی انہاں دا. اسی طرح فردوس عاشق جہانگیر ترین کا اور محمود خان کا کس طرح سے آپس میں تھا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ رہیں گی ان کے درمیان. اس کی وجہ یہ ہے
کہ لیڈرشپ یہ اسی طرح کی ہے, وہ ایک انتشار کی سیاست کرتے ہیں. نعیم صاحب ہوندا پتا کہ مسئلہ دسنا کوئی بڑا کام نہیں گا, کیا مسئلہ گا, مسئلہ حل کیویں ہونا ہے, یہ دسنا لیڈرشپ ہوندی ہے. عمران خان نے آج تک یا تحریک انصاف نے آج تک کسی مسئلے کا کوئی حل بتایا, وائبل حل, تو مجھے بتا دیں, ایک بھی نہیں ہے. اکبر ایس بابر سے بھی کوئی رابطہ عمران خان نے کرنے کی کوشش کی؟ یہ گور صاحب کہتے ہیں کافی پہلے کیا, لیکن خبریں اب 2-3 دن پہلے آئی ہیں کہ اکبر ایس بابر کو یہ کہا ہے کہ جتنے لوگ اوریجنلی پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, جس میں خود اکبر ایس بابر بھی ہیں, اور ناراض لوگ تھے, ان کو واپس لایا جائے اور پی ٹی آئی میں افہام و تفہیم کی پالیٹکس یا اس کو ایک اس کی روایت بنائی جائے. تو میرا خیال اب پانی گزر چکا ہے. ہاں وہ یعنی کہ فوزیہ قصوری واپس آ جائیں گی نہیں, منانے سے؟ خود اکبر ایس بابر بھی نہیں اکبر ایس بابر آ جائیں گے؟ نہیں, نہیں اکبر ایس بابر تو گئے ہی کہیں نہیں, یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اکبر ایس بابر نہیں, وہ تحریک انصاف ہی ہے. مینٹلی تو نہیں آتا نا. نہیں تحریک انصاف کے اندر ہے وہ تو بھائی, انہوں ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ نے مانے گا ممبر ہے تحریک انصاف کا, ٹھیک ہے, اس کو تو الیکشن کمیشن نے مانا ہے. عمران خان تحریک انصاف کا ممبر نہیں رہا, آپ یاد رکھیے گا, اکبر ایس بابر تحریک انصاف کا ممبر. اے گل لیگلی بالکل میں تانوں کریکٹ دس رہا. اچھا, اب اکبر ایس بابر کو صرف یہ نہیں کہا کہ جناب اکٹھے کریں, یہ بھی کہا اس بندے نے جو خود جیل میں تھا, اور اس کی جیل میں عمران خان سے ملاقات ہو گئی اور اس نے عمران خان سے باتیں کی, تو عمران خان نے کہا کہ یار اکبر ایس بابر جڑا ہے وہ ہمارا اس وقت کا ساتھی ہے, اور غلطیاں ہو گئی ہیں, ٹھیک ہے, ناراض ہے, پر میں جب رہا ہوں گا سب سے پہلے اس کے گھر جاؤں گا اس کو منانے کے لیے, بڑا کام کا آدمی. یہ باتیں بھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ لیکن باتیں تازہ نہیں ہیں, یہ کچھ عرصہ پرانی باتیں ہیں. اکبر ایس بابر صاحب جو ہے نا وہ اس مشن پر ہیں. اب میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف میں ایک جینون جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے وہ ہو جائے, اور اس کے بعد جو لیڈرشپ آئے وہ چیزوں کو لے کے چلے. کیونکہ یہ جو موجودہ جتنے بھی سلمان اکرم صاحب بڑے آنریبل آدمی, کی بات درست ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں بڑے آنیسٹ آدمی بھی ہیں. فرینکلی میں ان کو آنیسٹ پرسن بھی سمجھتا ہوں. اس طرح جو بیرسٹر گوہر صاحب ہے, مجھے وہ بندہ ادروائز پسند ہے, سافٹ سپوکن ہے اور ہمیشہ پازیٹیو بات کرتے ہیں. وہ جو ہیں وہ بھی یہ نامینیٹڈ ہیں, سلمان اکرم راجہ بھی نامینیٹڈ ہے. تو جو الیکٹڈ لوگ ہوں گے, اکبر ایس بابر کا خیال یہ ہے, جو پی ٹی کا اوریجنل ایک بنیادی خیال تھا, اس کے مطابق چلیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. ویسے تو آپ کا موڈ جو ہے وہ کبھی صحیح ہوتا ہے, پل میں تولا پل میں ماشا. تو آپ فون پہ سما ٹی وی کی برائیاں کر رہے تھے. ہمارے یار میں آپ سینکڑوں کارکن وہاں پہ کام کرتے ہیں, روزگار ہے ہمارے کارکنوں کا. آپ کو کیا مسئلہ ہے سما ٹی وی کے, نوکری چاہیے سما ٹی وی میں آپ کو؟ دیکھیں ایک میری بات سنیں کہ آپ ایک گھٹیا بات ہی کر سکتے ہیں نا, جب آپ نے کر دیا تو نیچے گر کے پٹواریوں والی, یا میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. پاکستان میں بہت چیزوں کا جو ذمہ دار ہے نا خرابیوں کا, وہ ہمارا میڈیا ہے ذمہ دار, اور میڈیا جو ہے نا شتر بے مہار کی طرح چل رہا ہے. اب دیکھیں سما ٹی وی کا, موجودہ سما کی بات کر رہا ہوں میں, ظفر صدیقی صاحب کے مرحوم کے سما کی بات نہیں, مرحوم ہو گئے, ڈیتھ ہو گئی, کافی پہلے, اور بہت اچھے وہ پائنیئرز میں سے تھے. تو علیم خان جب سے انہوں نے سما لیا, وہ اکیلے تو نہیں ہے نا, کتنی آپ کی ریئل اسٹیٹ سوسائٹیاں اور جعلی سوسائٹیاں ہیں جن کے مالک جو ہیں وہ چینلز کے اور اخباروں کے مالک بنے ہوئے ہیں, اور اخبار اور چینلز جو ہیں کسی کو بتا نہیں سکتے کہ کون سی سوسائٹی جعلی ہے اور کون سی 2 نمبر ہے, کیونکہ وہ سارے ایک دوسرے کو مجا دی بہنا ہوندیاں نے سارا کچھ. ایک رپورٹ میں نے دیکھی, آپ کو میں ٹی وی پہ آپ چلا دیں بے شک, وہ بارش ہوئی ہے, کوئی اس میں شک نہیں, وہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے, کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن وہ رپورٹ کیا کر رہا ہے کہ کاغذوں میں پیرس ویسے کچرے اور بدبو کا ڈھیر لاہور, ٹھیک ہے نا, اور اس کو رپورٹ کو ہیمر کرے, کاغذوں میں پیرس لکھا. کون سے کاغذ میں پیرس لکھا ہوا ہے لاہور کو, کون سے کاغذ میں؟ دیکھیں میں کوئی مریم نواز کا سپورٹر نہیں ہوں, اب میرے اوپر تو یہ الزام لگانا بھی نہیں بنتا. میں میاں نواز شریف کا سپورٹر نہیں ہوں, میں جناب میں پھر بھی مینٹلی پیپلز پارٹی کے قریب ہوں اس سینس میں کہ لبرل ایک جماعت ہے, گو میں نہیں ہوں, میں جماعت اسلامی کا زیادہ میں قریب ہوں اس طرح سے. لیکن آپ یہ کوئی رپورٹنگ ہے آپ کی صرف اس لیے کہ روڈا کے اوپر آپ کو پرابلم ہے, اور آپ اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے غیر قانونی وہاں پہ آپ نے تجاوزات کی ہوئی ہیں, اور پنجاب حکومت اگر آپ کو اس کے اوپر سے بیک آف کرا رہی ہے, تو آپ
روز آپ نے پنجاب حکومت کے اوپر ایک خبر دینی ہے, روز آپ نے پنجاب حکومت کے اوپر خبر دینی ہے. یہ بلیک میلنگ کب ختم ہونی ہے اس ملک میں؟ ہمارے ملک میں جو جرنلسٹ ہیں یا ادارے, اب تو جرنلسٹ نہیں ادارے, یہ بلیک میلرز میں کیوں کنورٹ ہو گئے ہیں؟ چلے میں آپ کو خبریں بتاتا ہوں. میں ڈبلیو بلاک میں میرا 18 سال گھر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. سما کو کہہ ذرا آ کے آج بھی وہاں پہ کور کر لے, کبھی 6 فٹ کم پانی سے نہیں ڈوبا ہوتا. میرے گھر کے اندر پانی رہتا تھا. میری کتنی اکوپمنٹ اڑا ہے. ڈی ایچ اے کے اوپر بات کر سکتا ہے علیم خان؟ نہیں کر سکتا. کراچی کا ڈی ایچ اے ڈوبا ہوا تھا, اس کے اوپر بات کی ہے سما نے, حالانکہ کراچی کا چینل تھا اوریجنلی. نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ اس کو سافٹ ٹارگٹ چاہیے اور اپنے کمرشل ٹارگٹ چاہیے. آج پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ یہ جتنے سارے شرفا ہیں, اگر واقعی اس ملک میں محسن نقوی کی بات صحیح ہے, میں تو مانتا ہوں کہ نظام گل سڑ گیا ہی ہے وہ, لیکن جس نظام کا محسن نقوی حصہ ہے, جس نظام کا علیم خان حصہ ہے, یہ کیا صاف ستھرے لوگ ہیں اس کے اندر. یہ کہاں سے بن گئے اتنے بڑے؟ آپ کو بھی یہی کام آتا ہے, گور کو بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے. یہ کوئی آسمان سے اتری ہے؟ کیوں اپنا یہ ان کے ہر کام جو ہیں جائز ہیں؟ ذرا شروع ہو جاتے ہیں پاک ایونیو کی زمینوں سے کہ کس طرح سے ایکوائر ہوئی تھی, لاہور میں کس طرح سے شروع ہوئی, اور کون کون سے لوگ تھے جن کو رشوتیں دے کے وہ شروع کیا. اب میں کتنا کو بات کروں اس کے اوپر؟ نہیں میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مجھے پرابلم اس بات کی ہے کہ میری اور علیم کی دوستی ہے, میری اور اس کی اچھی واقفیت ہے, سلام دعا ہے, ہم ایک دوسرے کو ملیں گے, ہم ہاتھ بھی ملائیں گے, ہم گلے بھی ملیں گے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یار, ہمارا ملک ایک ایسے پوائنٹ پہ آ گیا ہے کہ یہاں پہ نفرتوں کا کاروبار بند کر دو, کہ دورتوں کا یہ میرے پاس پورا چارٹ ہے پڑا ہوا. ذرا 6 گھنٹے کے اندر 22 انچ بارش ہو رہی ہے, پتہ نہیں کتنے انچ ہو رہی ہے اسی جگہ پہ. 4 گھنٹے میں گیپ کے بعد پھر اپنا جو ہے 9 انچ بارش ہو رہی ہے, پھر 9 گھنٹے گیپ کے بعد 18 انچ بارش ہو رہی ہے. میں نعیم صاحب خدائی قسم ابھی امریکہ میں تھا, پورا ایسٹ کوسٹ جو ہے نا ڈوب گیا تھا برف میں. نیو یارک میں آپ باہر سٹیپ آؤٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ برف ہی برف, برف ہی برف, اور 1 دن نہیں 2 دن نہیں, ہفتوں. لیکن سینیٹائز کیا ہوا تھا لوگوں کو انہوں نے, ان کے میڈیا نے, کہ یار یہ قدرتی ایک آفت ہے, اس کو ہم سب نے مل کر نبٹنا ہے, اس کو اس طرح سے نبٹنا ہے. ان چیزوں پہ پوائنٹس کو, ہاں اگر حکومت کو غلط بند کاٹ دے اور اس کی وجہ سے غریب کی فصلیں دباؤ ہو جائیں, اس پہ ہم نے حکومت کو رگڑا مارنا ہے. اگر حکومت کسی غلط جگہ اپنی زمینیں بچانے کے لیے, جاتی عمرہ بچانے کے لیے پانی روکتی ہے اور اس سے غریب کے اپنا جو ہے کھیت زیر آب آتے ہیں, ہم کھڑے ہو کے نواز شریف اور مریم نواز کو ہم برا کہیں گے. لیکن یہ اس کے اوپر, اور 8 گھنٹے کے بعد وہ کلیئر ہو گیا, وہ تو نہیں رپورٹ کیا. نہیں, اچھا آپ نے تو بڑا الیکٹرونک میڈیا کیا ہے. علیم خان, میں 3 سال وہاں پہ کام کیا, وہ تو انٹرفیئر کرتے نہیں, یہ تو ڈائریکٹر نیوز اور بیورو چیف کا کام ہے نا. یار بات یہ ہے کہ ڈائریکٹر نیوز بھی میرا دوست ہے, بیورو چیف بھی میرا دوست ہے, علیم بھی میرا دوست ہے. یہ تو پرابلم ایک اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ کمرشل انٹرسٹ آ جاتے ہیں نا, دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, میں نے اس ملک میں بہت کم لوگ ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے. جیسے ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, ہارونس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک زمانے میں بہت بڑا ایڈورٹائزر تھا, میرے ہاتھ سے کروڑوں کے ایڈز ایک مہینے میں جا رہے تھے, تو اخبار والے اور ایک ہی ٹی وی والا ہوتا تھا, تو وہ جو ہے نا ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے. تو ایک خبر میں نے رکوانی تھی, ہارونس کے پاس میں گیا, ڈان گروپ میں, انہوں نے بڑے پیار سے منع کر دیا. ان کا مبشر صاحب آپ اشتہار لگوا لیں, آپ جو کہیں گے ہم وہ دے دیں گے, آپ کا کلیم لیٹر ایڈیٹر میں دے دیں گے. میں اپنے ایڈیٹر کو نہیں کہوں گا کہ کون سی خبر لگانی ہے کون سی نہیں. اور وہ ایکچولی میں نے دیکھا کہ ڈان گروپ جو تھا وہ ایکچولی اپنے اصولوں پہ قائم تھا, اس طرح کے اصولوں پہ. ان کا کمرشل ٹریڈ نہیں ہوتا تھا. ڈان کا اصول ہوتا تھا کہ جی اگر ایک ایڈ فرنٹ پیج پہ لگ گیا, دوسرا نہیں لگ سکتا تھا. تو برسا پنجاب حکومت اگر بے بنیاد رپورٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا جواب کیوں نہیں دے رہی, تردید کیوں نہیں کر رہی؟ کیا دے کوئی ایک اچھا میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی بات تو یہ ثابت ہوئی مبشر صاحب کے اس چارٹ سے کہ جب زیادہ بارش ہوتی تو زیادہ پانی آتا ہے. بڑی مہربانی. اور جب زیادہ پانی آتا ہے تو اس کو نکلنے میں ٹائم لگتا ہے. سر آج بھی بارش ہوئی ہے لاہور کے اندر, اتنی نہیں ہوئی لیکن بارش ہوئی. پرسوں بھی ہوئی تھی, اس سے 2 روز پہلے اتوار والے دن بڑی چھما چھم بارش ہوئی. اتوار والے دن نا بڑی چھما چھم بارش. اچھا اس بارش میں پانی بھی کھڑا ہوا, فورٹریس اور یہ کینٹ کے ایریا میں, اور مال روڈ کے اوپر پی سی کے باہر بھی پانی تھا. لیکن
بارش رکی, آدھے پونے گھنٹے میں پانی نکل گیا. یہی انتظام ہوتا ہے, بڑا کام ہوا ہے. یہی انتظام ہوتا ہے, حکومت نے کرنا ہوتا ہے. اور بارش رک نہیں سکتا کوئی, ٹھیک ہے, بارش سے ہونی ہے. اب آ جاتے ہیں اگلی بات پہ کہ ہمارے ٹی وی چینل جو ہے نا, ایکچولی یہ تو خیر کمرشل بات کر رہے ہیں کہ ان کے کمرشل کو ایشوز ہوں گے, میں اس پہ نہیں جانتا, سچی بات ہے. مگر میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ جو ریٹنگ ہے نا, وہ اس کے چکر میں ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور ہمارا سوشل میڈیا بھی وہ ساری حداں کراس کرتا جا رہا ہے. نہیں یار, بٹ نے پچھلی باری ایک بات کی تھی, اب میں بٹ کو یاد کرا دوں, آپ کو بھی یاد کرا دوں. ادھر ہی بیٹھ کے, اسی صوفے پہ بیٹھ کے بٹ نے ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ حمزہ شہباز شریف جو فال گائے بنا تھا وہ روڈا کے اوپر بنا تھا. تو میں وہ اس پر سے آن دے دینا, آن دے دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈا کی وجہ سے جو ہے, کیونکہ ان کی سوسائٹی روڈا کے اس میں آئی ہوئی ہے اور انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہاں پہ, اور اب سیلاب آنا ہے اور یہ سارا کچھ ہونا ہے. تو مجھے جو اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ گھروں کو مارک کیا گیا کہ یہ آپ نے غلط بنا دیے ہوئے ہیں اور اس کو آپ کو گرانا چاہیے, جہاں پہ بند بنے گا. ہاں, بند بنے گا. تو مجھے یہ پتا چلا کہ علیم خان کی سوسائٹی نے کہا کہ ہم خود ان کو گرا دیں گے, آپ کے ساتھ مل کے گرا دیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے ایک تعاون کیا, یہ میرے علم میں یہ بات آئی تھی. لیکن اب میں آپ سے گزارش کروں کہ میں تو روڈا دے ویسے خلاف, میں تو کہنا روڈا دا پروجیکٹ جیڑا ہے یہ یعنی غیر انسانی پروجیکٹ ہے. آپ راوی کے بیڈ کے اوپر آپ بنا رہے ہیں, ایک ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کہہ رہے ہیں یہاں پہ گھر بنائیں. سر یہ تو اس دفعہ پتہ نہیں کی چکر ہویا کہ جیڑا سیلاب اینا نہیں اتکر آیا جیڑا کہ ہانا ہے. فرینکلی ابھی سیلاب دے دن جڑے نا آن دے وہ شروع ہونے والے نے اگلے ہفتے تو, ٹھیک ہے. تو جو پیچھے بارشیں ہوئی ہیں, میں آپ سے گزارش کروں, یہ مریدی دے نال جنیاں روڈا دی سوسائٹی تے بنی ہیں, زمین تے بنی ہیں نا, زمیناں سوسائٹیاں ساریاں ڈوبیاں پہ نے. لیکن اس کو جو ہیں اپنا ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کا اشتہار بڑے زیادہ ہوندے, اس چکر سورے میڈیا نہیں دکھا رہا. لیکن میں سچ مچ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ظلم ہے. آج بھی مجھے ایک بیچاری خاتون کا فون آیا تھا جن نے اپنی ساری زندگی دی کمائی لاتی اتنے پلاٹ لین لئی, اور اس تو بعد پلاٹ بھی کتے نہیں, اگوں دھونس دھاندلی بھی آئے اور سننے والا بھی کوئی نہیں. تو یہ جو روڈا کا پروجیکٹ ہے نا سر, میرے نزدیک تو یہ بالکل ایک غلط پروجیکٹ ہے. باقی جیڑی گل ہے ریٹنگ دے چکر جی پاجی, یہ میرا خیال ہے ساری پنجاب گورنمنٹ دے خلاف کمپین ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی. میں تو سچی گل ہے سما ویکھیا کوئی نہیں, میں نہیں کہا کہ میں سما نو ویکھیا, کوئی چلا رہے ہوں گے. میرا بھی تھوڑا بہت میڈیا سے تعلق ہے, آپ جتنا تو نہیں ہے. میری ایک جملے میں رائے یہ ہے کہ اس ملک کے 90% میڈیا آنرز جیلوں میں ہوتے اگر آج ان کے میڈیا ہاؤسز نہ ہوتے, چاند ایک کو نکال کے. یہ کوئی قومی خدمت نہیں ہو رہی, ذاتی مفادات اور شیلٹر کی وجہ سے جو ہے یہ چینلز نکالے گئے. یہ میری رائے ہے. 100 لوگوں کو ایک ساتھ نکال دیتے ہیں بغیر وجہ کے, اس ملک میں کوئی عدالت کھڑی نہیں ہو رہی. شوز بند کر دیتے ہیں, کتنے دنیا نے شوز بند کر دیے, 365 نے شو, ایون سما میں شو بند, یعنی کہ ایک شو ضرور شروع ہو گیا جاوید چوری استار خان کا, ادروائز تو شوز سب طرف آواز آ رہی ہے شوز بند ہو. اللہ کرے وہ بہت اچھا چلے, بہت اچھا, بڑا اچھا چل رہا ہے جی. جاوید چوری دا تے ستار خان دا, ستار خان نے سانو بھائی بڑی چنگی روٹی کھوائی ملا کے. لیکن ستار خان اور جاوید چودھری دونوں میرے بھائی ہیں, میں ان کے لیے دل سے دعا کروں. میں آپ بڑا دعا. اچھا جی, ایک پنکی جو ہے وہ تو بری ہو گئی ملک میں. اچھا مجھے یقین نہیں آیا اپنا, چلیں یہ تو عدالتی فیصلہ ہے, اس کا تو ہمیں خیر مقدم کرنا پڑے گا, جان کی امان پانی پڑے گی. لیکن وہ اتنے بڑے کیس, اتنا بڑا نیٹ ورک اور منشیات اور زہر گھولنا, زندگیاں تباہ برباد, لوگوں کے بچے, انمول پنکی بری ہو. اچھا نہیں, انمول پنکی اس کیس میں بری نہیں ہوئی جس کیس میں ہو گئی, وہ اور کئی کیس میں ہوتے, وہ کسی اور کیس میں بری ہوئی. 2024 میں پہلے شریک 2 ملزم آلریڈی بری ہو چکے تھے, تو پھر انہوں نے کہا انہوں بھی چھڑ دے, انہوں پھڑ کے ہی کرنا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں نعیم صاحب کہ جو دوجی پنکی ہے نا, جہدے پاس تہاڈا خیال ہے ڈیالے والی پنکی, وہ لیے بھی تیار رہو, وہ بھی کسی دن بری ہو کے باہر آئی جانی, یہ کم از کم ضمانت سے باہر آئی جانی. میں آپ کو یہ جو بات بتا رہا ہوں یہ ہوا میں نہیں بتا رہا, مجھے ایسے جو ہے نا وہ آپٹکس نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھی بھی جڑا چیزاں ہو جنیاں. اصل میں ہمارا نظام انصاف نعیم صاحب, ہم عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں جا کے, ہمارا نظام انصاف ٹریفک سارجنٹ سے یا جو سپاہی کھڑا نا وہاں سے شروع ہوتا ہے, اور جو ٹریفک سارجنٹ کر رہا ہے یا عام سپاہی کر رہا ہے, اور اس تو بعد ہوتے ایس ایچ او اے یا ٹریفک ہیڈ اے یا پھر ایس پی اے یا ڈی ایس پی, جو بھی سسٹم چل رہا ہے وہ نال پروسیکیوشن دا سارا محکمہ ہے, ان نال پھر عدالتوں دے اہل مند نے, پھر وکیل نے, سارا مل کے ایک نظام انصاف بنتا ہے سر.
اور وہ نظام انصاف جڑا نا وہ ڈلیور نہیں کر پا رہا. 70 سال بعد جا کے کیس دا فیصلہ آیا سپریم کورٹ جو کہ بھੈਣ ਨੂੰ حق ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ کہ تیرے ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਗਲਤ ਲੈ ਲਈ. ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਕੌਣ ਕਰਾਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਮਰ ਗਏ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ. یہ نظام انصاف ہے سر. بشیر صاحب پرابلم یہ میر رضا قتل ہو گیا یا لاہور میں وہ عبداللہ طاہر پی ٹی آئی کا رہنما قتل ہو گیا اور یار لاہور کے تھانے میں زیادتی کے کیسز لاہور کے تھانے میں یہ غازی آباد تھانہ ٹاؤن شپ تھانہ یہ جو بندے ہیں اور یہ جو شوٹر ہیں یہ منشیات کا استعمال تو ان میں میرا یہیں پہ بیٹھے بیٹھے اپنا ہمارے جو سیزنڈ جرنلسٹ ہیں نا اور ہمارے بڑے بڑے جو محمد بن قاسم ٹائپ جرنلسٹ ہیں ہمارے اب میں سوری میں تانوں ویکھنا پائے گا اس گل مینوں گلی ویکھنا یہ پائے گا. سارے جو سی سی ڈی کی مخالفتیں کرتے تھے نا ہاں جی میں یہ دیکھا نا یہ جب آپ نے سی سی ڈی کو کنٹرول تو اس کے بعد ڈبل کرائم آیا نا یہی میں کہہ رہا تھا. میں بات ایک منٹ میں کہتا ہوں ایک دفعہ ان کو 5 سال 10 سال کھلا چل دے دے. یہ ریپ ویپ جو ہے نا سر اس کی سزا کڑی سے کڑی ہونی چاہیے. اچھا چلیں کسی نے روکا ہے وہ جسے اے ایس سی نے ریپ کیا ہے اس کا کیس دینا سی سی ڈی کو روکا کسی نے پیٹی بھرا دا کیس کیویں سی سی ڈی کو جائے گا یار کی گلاں کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں آپ ایک لاجیکل بات کر رہے ہیں میں دوسری ایک بات کر رہا ہوں میں اپنا اوور آل جو ریشو بڑھی ہے اس کی بات ہو رہی ہے. میں اس کے اوپر ایک پکچر کے اوپر بات کر رہا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن اس ملک کے لوگوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے لا قانونیت نہیں ہونے دینی اس دن پہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکے گا. پھر کوئی گاڑی مار کے کسی پولیس والے کو قتل نہیں کر سکے گا. کوئی ڈچ لڑکیوں کو ریپ کر کے غائب نہیں ہو جائے گا اور اس کا ذکر کرنا بھی اس وقت جو ہے وہ پتہ نہیں جرم ہے گا. یہ جو پنکی کی آپ بات کر رہے ہیں ایک اور آپ کو بات بتاؤں کچھ چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر بھی لوگوں کو ہمیں سینیٹائز کرنا ہے. ہمارا قانون جو ہے نا وہ اجازت دیتا ہے اگر ایون 302 کا ملزم ہو اس کی بھی بیل ہو سکتی ہے اگر اس کے لوازمات پورے ہیں اگر اس نے تمام وہ ریکوائرمنٹس پوری کی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں پہ ہمیں نہیں یعنی غصے ہونا چاہیے. ہمیں غصے اس دن ہونا چاہیے کہ امپلیمنٹ نہ ہو. یعنی اب سپریم کورٹ نے کب کی ظاہر جعفر کی سزا جو ہے وہ کینسل کی ہوئی ہے وہ اس کو اپیل کینسل کی ہوئی ہے اس کو سزائے موت ہونی ہو ہی نہیں رہی. وہ نور مقدم کا جو قاتل ہے ٹھیک ہے نا کیوں نہیں ہو رہی یہ مجھے نہیں پتا. وہ تو کوئی اعلیٰ وکیل یا جج صاحب بھی بتائیں گے مجھے. یہ جو ڈیلیز ہے نا یہ ہمارے جوڈیشل نظام کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے. میں بھائی جن سی سی ڈی دے پھر اگین کہاں گا قانون بنا لیں نا اس کے تحت کر لیں. جب تک قانون نہیں بنا سی سی ڈی کو یا کوئی بھی اور کسی کو آپ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کا یا ٹارچر کا اختیار دے دیں قانون میں لکھ دیں گے یار یہ اختیار اس کے پاس ہے گل مک جائے گی. سانو وارہ کھائے گا رہ لیں گے نہیں وارہ کھائے گا کہ وہ ٹر جائیں گے. بڑی سمپل جی گل ہے. سو لہٰذا جب تک قانون جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. بہت شکریہ بٹ صاحب مبشر صاحب. ناظرین نئے یونٹس اور نئے صوبوں پر کام جاری ہے یہ کہنا ہے مبشر لقمان صاحب کا. 27 سپتمبر کی جو پی ٹی آئی کی کال ہے وہ تقریباً 7 دن پہلے کال آف ہو جائے گی یہ بھی دعویٰ کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری جو ہے مبشر صاحب جو ہیں ان کو چھٹیوں پہ بھیج رہے ہیں. گوہر بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہالیڈیز منانے ضرور جائیں گے لیکن سیاست اسی زور و شور جوش و جذبے سے جاری رکھیں گے. تمام دیکھنے والوں کو ہم تینوں کی طرف سے جشن آزادی مبارک. گوہر بٹ مبشر لقمان اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.